اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب ہمارا موضوع، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی آیات 35 سے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 35 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آیت کا جو ہے ترجمہ، انا بے شک مسلمین والمسلمات مسلمان مرد، والمسلمات مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمنات مومن عورتیں، والقانتین فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور راست باز مرد سچ بولنے والے مرد، والصادقات اور راست باز اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین فروتنی کرنے والے مرد، فروتنی کے مطلب خشوع کرنے والے مرد، والخاشعات اور فروتنی کرنے والی عورتیں یعنی خشوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور خیرات دینے والے مرد، والمتصدقات خیرات دینے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین حفاظت کرنے والی فروجہم اپنی جو ہے شرمگاہوں کی۔ یہ جو ہے مومنوں کی جو ہے اور یعنی جو ہے بتائی گئی کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا مرد، والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی یعنی اپنے شرمگاہوں کی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، والذاکرات اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ خدا نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اعد کا ترجمہ جو ہے ادھر سے دیکھیں، یہ تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، مغفرتاً بخشش، و اجراً عظیما اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت کا جو ہے سلیس ترجمہ، جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد مومن عورتیں، اور فرمانبردار مرد فرمانبردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کا جو ہے سلیس ترجمہ ہو گیا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں مرد اور خواتین دونوں کو جو ہے اس کے ذریعے سے مخاطب کر کے ان کی جو ہے کچھ خصوصیات بیان کی گئی کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورت، فرما بردار مرد فرما بردار عورت، سچ بولنے والا مرد سچ بولنے والی عورت، راست باز، والصابرین والصابرات صبر کرنے والا مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور خیرات دینے والے مرد، والمتصدقات اور خیرات دینے عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم اور اس کے بعد کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا اور کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کے یاد کرنے والی عورتیں۔ ان کے لیے ان تمام خوبیوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے جو بھی مومن ہوگا مسلمان ہوگا سچا ہوگا
اور صبر کرنے والا ہوگا، خضوع و خشوع کرنے والا ہوگا، صدقہ کرنے والا ہوگا، روزہ رکھنے والے ہوں گے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، زنا اور دیگر اس سے جو ہے فجور کاموں سے اپنے شرمگاہوں کو بچانے والے ہوں گے، اور کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ پس ان تمام خصوصیات کو کہا کہ جس مومن مرد میں یا عورت میں اگر یہ خصوصیات پائی جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا، اعد اللہ لہم، اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بخشش، یعنی خدا نے ان کی بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے لیے کل قیامت میں جو ہے اجر عظیم کا ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ آیت تھوڑی لمبی ہے، اس کو صرف خصوصیات گنوائی گئی ہیں، باقی اس کی وضاحت جو ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے میں آگے اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں، وما کانا، اور نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا حق نہیں ہے، لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے، ولا مؤمنۃ کسی مومن عورت کو، اذا قضى اللہ ورسولہ جب خدا اور اس کا رسول قضا کو امر مقرر کر دیں، کوئی فیصلہ صادر کر دیں، امرن کوئی امر یعنی جو ہے کوئی حکم، ان یکون لہم الخیارہ کہ وہ اپنا اختیار سمجھیں، یعنی مومن کے لیے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ ان یکون لہم الخیارہ کہ مرد اور عورت مومن کے لیے کہ وہ کوئی اختیار یعنی جو ہے سمجھیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد، من امرہم ان کے اس کام میں، کہا کہ اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جو نافرمانی کرے گا، انکار کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا، فقد ضل پس وہ گمراہ ہو گیا، ضلالا مبینا کیسی گمراہی میں، صریح گمراہ ہو گیا۔ مبین کے لفظی معنی ہیں، انہوں نے یہاں کیا ہے صریح، یعنی واضح گمراہی میں وہ شخص، وہ مرد یا عورت مبتلا ہو گئے۔ آیت کا جو ہے سلیس ترجمہ، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا کہ جب خدا اور اس کا رسول کو امر مقرر کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم تو وہ اس کام میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں، ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقد ضل ضلالا مبینا وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ یہ آیت کا صحیح ترجمہ ہے۔ اب آیت کا جو ہے اس کی تھوڑی تشریح کروں تاکہ مزید آیت جو ہے واضح اور روشن ہو جائے۔ آیت کا جو ہے شان نزول یہ بتایا گیا کہ کہا کہ جب اللہ کے رسول کے پاس جو زید بن حارث غلام تھا، جب وہ غلام رسول اللہ کے پاس رہتا تھا تو وہ یعنی بڑا ہو گیا، تو اللہ کے رسول جو ہے اس سے زید کا رشتہ لے کر جاتے ہیں اپنی پھپھی زاد بہن زینب کے پاس، ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ خود جاتے ہیں زید کا رشتہ لے کر۔ جب رسول اللہ زید کا جو ہے وہ رشتے کی بات کرنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں رشتہ لے کر، تو ان کے گھر سے یعنی زینب نے اس سے رشتے سے یعنی جو ہے انکار کر دیا، یعنی اس کو یعنی اس نے اپنی رضا نہیں دی، یعنی وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی کیونکہ زید ایک غلام تھے اور کسی دور سے نہ اس کے فیملی کا پتہ نہ اس کے خاندان کا پتہ، جبکہ زینب جو ہے رسول اللہ کے خاندان کی اور جو ہے اس کی تھی، تو زینب کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ اسٹیٹس جو آج کل کے دور میں جو عام طور پر لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں جو حکم اسلام اور اس کے جو ہے صریحاً خلاف ہے، اس نے بھی اس حساب سے اس نے اس رشتے کو منظور نہیں کیا۔ تب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری کہ کسی مومن مرد اور عورت کو
یہ اختیار نہیں، ان یکون لہم الخیرۃ، کوئی اختیار نہیں، کب؟ جب قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور رسول کسی کام یا اس کے جو ہے کا فیصلہ کر دیں، تو پھر کسی مرد مومن اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے اس حکم اور اس کے جو ہے فیصلے پر جو ہے اپنی اس کے جو ہے پسند ناپسندی کا اظہار کرے، اس کو بلا چوں چنا جو ہے یعنی حکم اللہ اور رسول کو جو ہے اس نے تسلیم کرنا ہے۔ یہی ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں جو ہے اس مومن مرد اور عورت کا جو ہے اس میں بلائی ہے۔ تو آیت میں اس کو جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ شان نزول چاہے تو اگرچہ زینب ہے، لیکن یہ حکم جو ہے تمام آنے والی خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ کسی بات پر حکم خدا اور رسول جب موجود ہو تو پھر اس حکم اور اس فیصلے کے سامنے جو ہے یعنی اپنی مرضی اور اپنی جو ہے اختیار جو ہے اس کو چلانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کا اگلا حصہ ہے، اگر کوئی نہ مانے اللہ اور حکم رسول کو، تو اللہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ نے نتیجہ اس کو بتا دیا، فقط ضل ضلالا مبینا، پس وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کی گمراہی کی کیفیت بھی بتائی گئی کہ واضح گمراہی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ آیت کی تشریح بس یہاں تک کافی۔ اب اگلی آیت جو ہے جس طرح پر ہم نے زید اور زینب کے حوالے سے رشتے کی بات ہو رہی تھی، یہ اگلی آیت بھی اسی حوالے سے یہ آیتیں ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ جو ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ آیت تھوڑی لمبی ہے، آیت کا جو ہے میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، اس کا جو ہے لفظی ترجمہ وَإِذْ تَقُولُ، جب، ترجمہ یہاں سے کہتے تھے، جب تم کہتے تھے، تقول تم کہتے تھے، یہ ترجمہ یہاں میں للذی، اس شخص سے، کس شخص سے؟ انعم اللہ علیہ، خدا نے احسان کیا اس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور تو نے بھی انعمت احسان کیا۔ یہ کہتے تھے اذ تقولو، امسک علیکا، امسک پاس رہنے دو، علیکا زوجکا، اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، واتق اللہ، اور خدا سے ڈرو، وتخفی فی نفسکا، اور تم پوشیدہ کرتے تھے، چھپاتے تھے، فی نفسکا، اپنے دل میں، ماللہ، ما کے معنی ہے جس کو، مائے موصولہ ہے، ما یعنی جس کو، اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ، اور خدا، احق، زیادہ مستحق ہے، ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرو، فلما، اور جب، قضا زید منہا، جب زید نے اس سے، قضا متعلق نہیں رکھی، وطرا، کوئی حاجت، یعنی اس کو طلاق دے دی، زوجنا، کہا، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا، یعنی اس کا، یعنی زینب کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا۔ کیوں کیا؟ خدا فرما رہا ہے لکئی، تاکہ، لا یکون علی المؤمنین، مومنوں پر حرج نہ ہو، تنگی نہ رہے، اس کا جو ہے حرج کا ترجمہ یہاں پر کیا ہے، کچھ تنگی نہ رہے، لا یکون علی المؤمن حرج، کچھ تنگی نہ رہے مومنوں کے لیے، کس حوالے سے؟ فی ازواج ادعیائہم، ان کے ازواج بیویاں، ادعیائہم منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے، اذا قضوا، جب وہ حاجت متعلق نہ رہیں، وطرا، اور انہیں طلاق دے دیں، ان سے نکاح کرنے میں کوئی یعنی تنگی نہ رہے، وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا کا یعنی حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ تو یہ آیت یہاں تک جو ہے اس کے ترجمہ، اس کی اب میں وضاحت کیے دیتا ہوں
کہ وَإِذْ تَقُولُوا، اور جب تم نے اس شخص سے کہا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یعنی اس آیت مخاطب ہے نبی سے، کہ نبی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے زینب سے جو ہے اس کا راضی ہو گئی، راضی ہونے کے بعد زید کی زینب سے جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اب ان دونوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے زینب اس کو پسند نہیں کرتی اور ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو اب اس کی طرف رسول اللہ اور اس کی طرف اس کو سمجھانے کے لیے زید ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس تقول جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے، یعنی زید سے جس پر تم نے بھی احسان کیا، ظاہر ایک غلام تھا اس زمانے کے لحاظ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، رسول اللہ نے اس کو اپنے پاس جو ہے رکھا، اپنے محفل میں گھر میں اس کو بٹھایا اور اپنی پھوپھزاد ذہن سے اس کا رشتہ مانگا اور رشتہ کیا تو انعام کیا، اسی طرح انعمت علیہ، اور آپ نے بھی جو خدا نے بھی اس پر احسان کیا، تو رسول اللہ نے کیا کہہ رہے تھے، امسک علیہ، کیا رسول اللہ نے اس کو مشورہ دیا اپنی کوشش کرو کہ اپنی بیوی کو کسی طریقے سے یعنی اپنے پاس رکھو، یعنی طلاق کی نوبت آنے نہ دو، واتق اللہ، اور خدا سے ڈرو، یعنی جو ہے بیجا یعنی جو ہے بغیر کسی طلاق نہ دیا کرو، وہ تخفی فی نفسک، اور یہاں خدا مخاطب رسول سے، تم چھپاتے تھے اپنے دل میں مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، یعنی رسول اللہ کو یہ علم تھا کہ زینب کو طلاق دے گا، اور اس کے بعد زینب جو ہے رسول اللہ کے اس کے نکاح میں آ جائے گی، اس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، یعنی رسول اللہ اس بات کو اس نے دل میں چھپائے رکھا تھا، رسول کو معلوم تھا کہ بعد میں ایسا ہونے والا ہے، زید کے طلاق کے بعد زینب کا نکاح رسول اللہ سے ہو جائے گا، تو یہ لوگوں کا کیونکہ آلریڈی عام معاشرے کے اس میں زید رسول اللہ کو جو ہے زید کو منہ والا بیٹا کہتے تھے، تو اس وجہ سے اس کی بیوی سے یعنی اس کی بہو شمار ہوتی تھی، تو لوگ اس کا پورا معاشرہ اس کے خلاف تھا، تو خدا نے کہا کہ جو ہے یعنی واللہ حق ان تخشاہ، خدا زیادہ مستحق ہے کہ جو ہے اس کے یعنی لوگوں سے زیادہ یعنی جو ہے ان کے خوف سے یعنی جو ہے نبی ان کو خوف نہ کیا کریں، اللہ زیادہ خوف کا خشیت کا مستحق ہے، اس لیے تم یعنی جو ہے یہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ اس کا زید کے طلاق کے بعد یہ تمہاری زوجت میں آ جائے گی، فلما قضا زید منها وطرا، اب آیتوں پر جو پہلے بتا چکا ہوں، جب زید نے وطرا یعنی کوئی حاجت متعلق نہیں یعنی طلاق دے دی، تو خدا نے کہا زوجنا، کہا ہم نے تم سے اس کا نکاح کرایا، نکاح یعنی زینب کا رسول اللہ سے ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس کے زید کی متعلقہ سے نکاح رسول اللہ کے ساتھ کیوں، علت حکمت بتائی، تاکہ جو ہے مومنوں پر مثلا جو عام رواج یہ تھا کہ جو ہے منہ بولا بیٹا بیٹا سمجھتے تھے تو اس کی بیوی سے کو بہو سمجھتے تھے اور اس سے نکاح کو اس کو حرام سمجھتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ زید کی اس متعلقہ اس زینب کا رسول اللہ سے نکاح کرا کر اس سے رسم غیر اس کو جو اسلامی رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہا کہ تاکہ کسی بھی آئندہ کوئی منہ بولے بیٹا جو ہے طلاق دے دے فی ازواج ادیاہم اذا قضوا منہن وطرا، کہ وہ اگر کوئی طلاق دے دے کو منہ بولا بیٹا اس کو، تو اس کے ساتھ اس کے جو ہے یعنی جو ہے شادی کرنے میں مومنوں کے لیے کوئی حرج و تنگی نہ رہے، اسی لیے رسول خدا نے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زینب کا جو ہے نکاح آپ سے یعنی جو ہے کرا دیا تاکہ اس رسم کو ختم کر دیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور خدا جو یعنی جو حکم یعنی یا ارادہ کرتا ہے وہ خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا، اس میں کسی طرح کا کوئی یعنی جو ہے شخص یا کسی کی استطاعت نہیں ہے، کوئی جرأت نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اس کو ٹال سکے۔ تو آیت کا جو ہے یہاں پر اس کا جو مفہوم کلیتاً یہ ہوا، اور رسول اللہ نے باقاعدہ جو ہے پہلی مرتبہ اگلی آیتیں آئیں گی اس میں زینب کے نکاح کے موقع پر باقاعدہ دعوت ولیمہ کا جو ہے وہ یعنی اہتمام کیا، سب کو دعوت دی، یہ اللہ کا جو ہے کی حکمت تھی، اور رسول اللہ بھی جو ہے اس رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جو ہے منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، اور اس کی متعلقہ اس کی بہو نہیں، جب بہو نہیں ہوتی تو اس سے نکاح جائز ہے۔ آج کا لیکچر یہیں پر تمام کر دیتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔